جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق ایسٹرالوجی. ایک سوال پوچھا گیا کہ راز کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے میں ایک بات بتا دوں, میں نے اردو میں پڑھا ہے, میں کسی کا نام جاننے کے باوجود انگریزی میں نہیں بتاؤں گا. کیوں کہ میں نے ایسے ہی یاد کیا ہوا ہے, مجھے ایسے ہی پڑھاؤں گا. جن لوگوں کو اردو سمجھ نہیں آتی وہ اپنی اردو درست کریں یا پھر خود اس کا انگریزی جو ہے نا وہ ڈھونڈیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے, میں نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا ہے, یاد رکھیے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم وقتی ذائچہ پڑھیں گے, وقتی ذائچے میں جب ہم بات کریں گے تقسیم کی, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج کے بعد ہم جتنا بھی ایسٹرالوجی کو پڑھیں گے در حقیقت ہم یہ وقتی ذائچے کو پڑھیں گے. وقتی ذائچہ بہت زبردست ہے اور کسی کی ڈیٹ آف برتھ ٹائم آف برتھ کی ضرورت نہیں ہے. اس کا سوال ہوگا اور آپ کا جواب ہوگا. لہٰذا اس لیکچر کو بغور پڑھیں, بغور سنیں, لکھیں, سمجھیں. اب دیکھیے ہم نے سب سے پہلے اس میں معلوم کرنا ہے تالے وقت, جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا. تالے وقت, تالے وقت سے مراد یہ ہے کہ جو زمین ہے وہ اس وقت کہاں ہے. کیلکولیشن کیا ہے. زمین کو ہم نے آپ کو پتا ہوگا خط سرطان اور خط جدی میں تقسیم کیا ہوا ہے, اور یہ جو مودی خط فرضی کھینچے گئے ہیں یہ زمین کو تقسیم کرتے ہیں. اسی سے ہم سارا اپنا کیلنڈر جو ہے نا وہ رونما کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ایسٹرالوجی ہے, جیسے میں نے آپ کو بیسک پڑھایا تھا کہ آسمان کے 360 درجات کا نام ہے. اب وہ جو آسمان کے 360 درجے ہیں ان ہر درجے کو برج قرار دیا گیا ہے, اور زمین کی جو موومنٹ ہے تقریباً 4 منٹ میں 1 درجہ ہے. تو اس حساب سے اگر ہم جیسے اب 20 مارچ کے نزدیک سورج فرض کیجئے اپنا جو ہے نا وہ طے کرتا ہے, یہاں سے شروع کرتا ہے, 0 مقام پہ آتا ہے. اب 0 مقام سے لے کے اس کے 30 درجات تک زمین ہر درجہ 4 منٹ میں طے کرے گی. 4 منٹ تقریباً 4 منٹ میں تقریباً طے کرے گی. اور اس میں تھوڑا ایرر آئے گا, اس ایرر کو بس سمجھیں ورنہ یہ آپ کے ساتھ نہیں چلے گا. لیکن علم کی بنیاد سمجھنا, اس کی بیسک سمجھنا بہت ضروری ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورج یہاں پہ آیا, اس نے نقطۂ آغاز 0 سے شروع کیا. اب اس نے 30 درجے یہاں رہنا ہے, تو جہاں پہ بھی سورج طلوع ہوگا وہاں پہ وہ زمین برج حمل کے سامنے پہنچے گی, سورج طلوع ہو جائے گا. لیکن کہیں دن چھوٹے ہوں گے, کہیں دن بڑے ہوں گے. یہ میجرمنٹ ہے. آپ جب اس میں آگے جائیں گے, تحقیق کریں گے, تو پھر آپ کو آگے پتہ چلے گا. جب 2 گھنٹے سورج اس کے سامنے رہا, اب یہاں وقتی ذائچے کا قانون سمجھیں کہ جب آپ پریکٹس کریں گے تو ایک وقت میں آپ کے پاس 3 لوگ آ جاتے ہیں. تینوں جو ہیں ایک ہی سوال کرتے ہیں. فرض کریں تینوں کا سوال ایک ہی ہے, اب کیسے جواب دیں گے؟ تو سب سے پہلا جو ہے ہم یہی تلاش کریں گے کہ زمین کہاں ہے. سب سے پہلے ہم نے یہ ہمیشہ ذائچے میں رکھنا ہے کہ زمین کہاں ہے اور اس وقت کے ستارے کدھر ہیں. جب ہم زمین کو معلوم کریں گے کس برج کے سامنے ہے, تو اس کا حاکم ستارہ اس وقت اس شخص کی کو ظاہر کرے گا جو شخص سائل آپ کے پاس آیا بیٹھا ہے. اب فرض کیجئے کہ برج حمل طلوع ہوا, اس کا حاکم ستارہ مریخ ہے جو اس وقت ذائچے میں سرطان میں بیٹھا ہوا ہے, ذائچے کے چوتھے خانے میں کمزور حالت میں بیٹھا ہوا ہے. اب فرض کیجئے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا فرسٹ بیبی بیمار ہے, پہلا بچہ میرا بیمار ہے. اب آپ نے ذائچے میں برج حمل سے گنا 1 2 3 4 5, تو یہاں پہ پہلا خانہ اس کا طلوع ہوا برج اسد.
اب آپ برج اسد کو یہاں لکھیں گے، باقی تمام لکھ کے برج ستارے درج کریں گے۔ اب یہ اس کے پہلے بچے کا زائچہ سامنے آ جائے گا، اور اس کے زائچے کا چھٹا خانہ برج اسد سے چھٹا خانہ برج جدی منتہی ہوگا، تو ہم کہیں گے اس کو یا سکن میں سمٹم ہے، یا اس کو گھٹنوں میں درد ہے، ہڈیوں میں تکلیف ہے، ان میں سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا۔ لیکن یہاں پہ جو قابض تارا ہوگا وہ اور باتیں بھی بتائے گا۔ لہذا وقتی زائچہ اتنا طویل و عریض ہے کہ جب اب ہم کل سے اگلے لیکچر سے جب پڑھیں گے تو یہ باتیں بار بار ریپیٹ ہوں گی۔ طلوع برج کیا ہے، طلوع برج کیا ہے۔ اب پہلے کو تو ہم نے دیکھا طلوع برج سے 3 بندے ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے، تینوں کے سوال ایک ہیں، اس نے کہا میرا بچہ ہے ماہر، اس نے کہا میرا بچہ ہے ماہر، اس نے کہا میرا بچہ۔ اب وقتی زائچے کی قابلیت یہ ہے کہ پہلے کو آپ طلوع برج سے دیکھیں گے، دوسرے کو جہاں چاند ہے، جس گھر میں چاند ہے، جیسے چاند آج اس وقت چاند جو ہے وہ دلوں میں موجود ہے یہاں، دوسرے کو ہم یہاں سے اس کو پہلا خانہ برج دلوں سے قرار دے دیں گے، تیسرے کو جہاں سورج قابض ہے، سورج آج کل جو ہے وہ برج حوت میں ہے، تیسرے کو ہم یہاں سے دیکھیں گے۔ اس طرح اس بات کو آپ نے اس کے منصوبات کو یاد کرنا ہے، اور پھر میں بتاتا چلوں یہ باتیں اپنی اردو درست کریں، یہ مت کہیں کہ ہمیں انگریزی میں بتائیں جی، اور یہ بھی مت کریں استاد کو پڑھانے کی کوشش کریں کہ جناب یہ بتائیں زہرہ جب برج اکرم میں جائے گا تو کیا ہوگا۔ اب دیکھیں میں یہاں سمجھاتا ہوں برج اکرم میں جائے گا تو کیا ہوگا۔ فرض کیجئے تالے برج حمل ہے، اب برج حمل میں جو اقرب ہے اس کا 8واں خانہ ہے، یہاں پہ زہرہ آ کے کمزور ہو جائے گا تو یہاں کمزور ہوگا۔ اگر ہمارا تالے برج جدی ہے تو زہرہ تو طاقتور ہوگا کیونکہ زائچے کے 11ویں خانے میں بیٹھا ہوگا۔ اگر یہ زہرہ کسی کے چھٹے، کسی کے 8ویں یا 12ویں خانے میں آئے گا تو اپنی طاقت کھو دے گا۔ وہی قانون جب تک وہ شرف کی حالت میں نہیں ہوگا۔ اب یہ آپ نے پڑھا۔ اب اگر فرض کیجئے کہ زہرہ جو ہے برج حملہ میں موجود ہے، چھٹا خانہ ہے، تو زہرہ جب حملہ میں آئے گا حبوط کے خانے میں آ جائے گا، مشکلات کے خانے۔ جیسے آج کل آپ زائچے کو دیکھیے تو زہرہ جو ہے وہ برج حمل میں یہاں آ کے سلو ہو گیا ہے، اور یہ اپنے گھر کو 7ویں نظر ناظر ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ ستارہ اپنی طاقت کھو چکا ہے۔ یہ یاد رکھیں، آپ نے ہر حال میں تالے خانے کو، اس کے مالک کو اور خانہ سوال کو پڑھنا ہے۔ جتنی تقسیم آپ کو یاد ہوگی، جتنے منصوبات یاد ہوں گے، اتنا زبردست آپ جواب دیں گے۔ اس طرح زائچے کے خانے یاد رکھیں 12 ہیں۔ پہلا خانہ اس کی ذاتی شخصیت، دوسرا اس کی دولت، تیسرا اس کے چھوٹے بہن بھائی، اندرون ملک سفر، چوتھا جو ہے یہ اس کی والدہ، اگر وہ خاتون ہے تو یہ اس کا والد، اسی طرح یہ اس کی پہلی اولاد۔ یہ جو ہے تیسرا خانہ، اب یہاں دیکھیے ہم نے کہا کہ پہلے خانے سے تیسرا خانہ جو ہے یہ اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کا ہے۔ اب اگر وہ خاتون ہے تو یہ اس کے ابا کے رشتہ دار آ گئے، یہ ابا کے رشتہ دار 1 2 3، یہ فادر کے رشتہ دار آ گئے، اور اس کے مقابل مدر کے رشتہ دار ہے 1 2 3۔ بات میرا فالو ہوئی۔ زائچے میں آپ کے سائل نے جہاں سے سوال کرنا ہے، آپ نے وہاں جا کے اس کو پہلا خانہ قرار دینا ہے۔ اپنا زائچہ اس کا پہلے خانے سے پڑھا جائے گا، منصوبات چلتے رہیں گے۔ اس نے کہا کہ جناب برج حمل طلوع تھا، اس نے کہا جی میرا ایک بڑا بھائی ہے، اس کی جو مدر ان لا ہے وہ بیمار ہے۔ اب فرض کیجئے وہ ایک سٹیپ بڑا ہے، تو اب وہ بندہ یہاں پہ اس وقت میں ہمارے پاس آیا جب ہمارا زائچہ یہاں تھا۔ جب وہ یہاں پہ آیا تو یہ آیا 11واں خانہ۔ اب اس کی مدر ان لا ڈھونڈنی ہے، تو اس کے مد مقابل اس کی بیوی آ گئی، اور اس کی والدہ کہاں ہے کہ اس کے زائچے کے 10ویں خانے میں۔ دیکھیے 7واں 8واں 9واں 10واں، یہ اس کی ساس کا پہلا خانہ آ گیا۔ جب یہ ساس کا پہلا خانہ آیا تو یہ اس کی بیماری کا خانہ آ گیا، اور اس کی دلیل جب ڈھونڈی تو برج میزان میں ڈھونڈی تو ہم نے کہا کہ اس کو گائنی کی سمٹم ہو سکتی ہیں، کڈنی میں سمٹم ہو سکتی ہیں، کمر کے پچھلے حصے میں سمٹم ہو سکتی ہیں۔
تو یہ پھر ہم نے اسے کہا کہ وہ بیمار ہے. اب اسی ذائچے سے اس کی مدر ان لا کا چھٹا خانہ دیکھیں گے. اگر وہاں جیسے ستارے ہیں جو ہم سمجھیں گے، جیسے جیسے میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا، آپ کو آتا جائے گا. بار بار پڑھیں، ذائچے کے منصوبات کو دیکھیں. اور یہ جو وقتی ذائچہ ہم نے شروع کیا ہے، اب ہم آنے والے کافی ٹائم تک وقتی ذائچہ پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح آپ کو یہ علم آتا جائے گا.